وہ علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہے 2 مرتبہ بی جے پی کو اوڑھ ڈالا. چمکاؤں گا کہ جیسا کرونا کا شاہد صاحب، شیخ صادق صاحب، شیخ منا صاحب، شیخ مظہر صاحب، شیخ محبوب صاحب شہ نشین پر تشریف فرما. مجلس اتحاد المسلمین نندروار کے صدر فرد صاحب، مجلس اتحاد المسلمین لاتور کے ضلع صدر محمد علی صاحب شہ نشین پر تشریف فرما. مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد کے رکن بلدیہ شکیل صاحب، قائدین مجلس وہ ذمہ داران، اور آج کے انتخابی جلسے میں میرے نوجوانوں، واجے گاؤں کے غیور مسلمانوں، بزرگوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے زدمات پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. یہ انتخابی جلسہ ہے. پچھلے کئی دنوں سے آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کے ذریعے سے مجلس کے مقصد اور اغراض کو سمجھا، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے اغراض اور مقاصد کو بیان کرتے ہوئے آپ کے درمیان میں تمام چیزوں کو رکھا اور آپ کو سمجھانے کی اور آپ کو بیدار کرنے کی ہم نے کوشش کی. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جس جماعت کو اپنی محبتوں سے نوازا، آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کا والہانہ استقبال کیا، تو آپ نے اسی سرزمین جو واجے گاؤں کی سرزمین ہے، جو 2 مرتبہ اور کئی مرتبہ نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صداؤں سے گنجایا، تو آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی جماعت سمجھ کر یہاں سے پنچایت میں ہمارے امیدواروں کو جتایا تھا. تو میں شکر گزار ہوں کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ نے 2 مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے اپنی محبتوں سے نوازا ہے. الحمدللہ واجے گاؤں کے میرے غیور مسلمانوں کو سلام ہے. میں آپ کا ممنون ہوں، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین پر اعتماد اور بھروسہ کیا، اور آپ نے کبھی یہ لوگ جو آپ کے سامنے تجوریوں کو کھول رہے تھے، کبھی آپ نے ان کے پہچاوے میں نہیں آیا اور مجلس اتحاد المسلمین کو آپ نے چھوڑ دیا. میرے پیارے مسلمانوں، آج حالات اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس بار دانش مندی کے ساتھ میں جتنا اعتماد، جتنا بھروسہ، جتنی محبتوں سے آپ نے نوازا تھا، اب کی بار انشاءاللہ تعالی اس محبت میں، اس اعتماد میں، اس بھروسے میں اور اضافہ کرو. انشاءاللہ تعالی میں آپ سے حقیقت کو بیان کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ آپ کا یہ خادم انشاءاللہ تعالی آپ کی محبتوں سے، آپ کے ووٹوں سے جیت کر ایوان اسمبلی کی رکنیت کو حاصل کروں گا، آمدار بنوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں نے جو
آپ سے کیے ہیں ان کام کو ان وعدوں کو نبھاؤں گا بھی میرے بھائی. میری پوری زندگی آئینے کی طرح آپ کے سامنے ہے. میں نے ہر وقت ہر لمحہ ملت نے کبھی بھی اور خاص طور سے یہاں کے بزرگوں نے نوجوانوں نے مجھے آواز دی تو میں دوڑ کر چلا آیا. غور کرو کہ آج آپ کو ڈرانے کی اور دھمکانے کی باتیں ہو رہی ہے. اور پھر پچھلی مرتبہ آیا تھا تو الحمدللہ وہ لوگ تو خاموش ہو گئے. وہ لوگ تو خاموش ہو گئے. لیکن ایک نیا دلال سامنے آیا. ایک نیا دلال شیو سینا میں تھا. کل تک شیو سینا میں تھا. بہت بول رہا ہے. بہت بول رہا ہے. مٹکے والوں سے، شراب والوں سے، ریتی والوں سے پیسہ لینے والوں. اور پھر جو پٹا ڈالا ہے فری میں نہیں ڈالا. 50,000 روپے لے کر گلے میں پٹا ڈالا اور اپنے گاڑی کے ٹائر بدلا. ٹائر بدلا نہیں بدلا. پیسے لیا، ٹائر بدلا. بدلا نہیں بدلا. اور پھر آ کر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. ایسے کئی لوگ آئے اور کئی لوگ گئے اور مجلس سے اچھا یا مجلس سے اچھی زبان تو الحمدللہ کسی کی نہیں ہے. ہے کسی کی؟ ہے کسی کی؟ ارے ایوانوں میں دیکھتے ہو اکبر الدین اویسی صاحب، اصل الدین اویسی صاحب سینکڑوں میں اکیلے جب ٹھہرتے ہیں تو الحمدللہ ایسا نوازتے ہیں، ایسا نوازتے ہیں، ایسا نوازتے ہیں. چاہے ریڈی ہو، چاہے ٹھاکرے ہو، چاہے فرقہ پرست جماعت بی جے پی کے غریب غلام ہو، الحمدللہ ایسا نوازتے ہیں کہ اچھے اچھے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. لیکن غور تو کرو کہ آج جو کوئی آ رہا ہے مجلس کو نشانہ بنا رہا ہے. جو کوئی آ رہا ہے اس کی زبان پر ایک ہی آواز ہے، مجلس مجلس مجلس. انا آ رہا ہے تو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر نوجوانوں کو سائن کا کیا چل رہا، مجلس کا کیا چل رہا. کتنا خائف ہے، کتنا ڈر اور خوف ہے. اور ایک 12ویں کا پڑھا لکھا بھی آ رہا تو انہیں بھی وہی بول رہا. صرف 12ویں تک پڑھا ہے تو وہ بھی وہی بول رہا. ڈپلوما کیا، پتا نہیں کہاں کہاں سے سرٹیفکیٹ لایا، وہ بھی اس کا بھی ڈر وہی بول رہا ہے، اس کا بھی ڈر وہی بول رہا ہے. ڈر ڈر کے پتا نہیں. مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب بستر پہ بھی سوتے ہوں گے اور جب انہیں اٹھایا جاتا ہوگا تو سامنے سید معین دکھتا ہے. ارے عجیب حالت ہے. کام کرو، خدمت کرو، عوام کے درمیان میں رہو، وکاس کے کام کرو، جو تم نے وعدے کیے تھے اس کو تکمیل تک پہنچاؤ. پھر اس کے بعد یہ عوام دیکھے گی کہ کون کام کر رہا ہے. جس نے کام کیا تھا وہ خود سجائیں گی، سنوارے گی. میرے بھائی آپ خود غور کرو کہ کیا میں نے اس سے پہلے کئی برس پہلے آ کر آپ کے درمیان میں کہا تھا کہ یہاں کی بدحالی کا اگر خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی لیڈرشپ کو چنو. یہاں کی بے روزگاری کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی لیڈرشپ کو چنو. یہاں پر اچھے اسکول نونہالوں کے لیے قائم کرنا چاہتے ہو تو اپنی جماعت کو چنو. یہاں پر تمام
اپنی جماعت کا ساتھ دو۔ میرے پیارے مسلمانوں، کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ 2019 میں یہ یہ انا تمہارے ووٹوں کی خیرات پر جیت کر آیا تھا، تو 2019 سے لے کر 2024 تک بتاؤ اس نے یہاں پر کیا کام کیا؟ کیا کام کیا؟ 5 برس نہیں آیا، گھرکول کے کام یہاں پر ہوئے ہیں، گھرکول کے کام ہوئے ہیں، اور پھر یہاں پر جو بارش کا پانی، بارش کی وجہ سے سیلاب آیا تھا، فلک زون کے علاقے میں یہاں پر صرف اور صرف ایک سروے ہوا، سروے کے علاوہ اور کچھ ہوا؟ سروے کے علاوہ اور کچھ ہوا؟ کسی کو معاوضہ ملا؟ چل ایک تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ اگر تمام چیزیں آپ کو حقیقت میں منوانی ہے یا حکومت کی اسکیموں کو آپ تک پہنچانا ہے، تو میرے بھائی غور کرو، ان تمام چیزوں کے لیے، کاموں کے لیے ایک امیدوار کو آپ لوگ جیت کر دیتے ہیں۔ نہ گھرکول کا کام ہوا، نہ فلک زون کے علاقے میں جو بارش کا پانی آیا تھا ان کو معاوضہ ملا، نہ شمشان کے لیے جو راستہ جاتا ہے وہ راستے میں اس راستے کو بنانے کے لیے 50 لاکھ روپے کا بجٹ آیا تھا، نہ وہ کام ہوا۔ اور وہ تو چھوڑیے، شوچالے کے نام پر، بیت الخلاء کے نام پر 200 بیت الخلاء بنانے کا ورک آرڈر ہوا، پیسہ ملا، وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ بالواری کا پیسہ کہاں گیا؟ کیا کرے؟ کیا کرے؟ کیا کرے؟ ارے عجیب لوگ ہے، بیت الخلاء کا پیسہ کھا جا رہے، قبرستان کا پیسہ کھا جا رہے، راستوں کا پیسہ کھا جا رہے، گھرکول کے اسکیم کا پیسہ کھا جا رہے۔ ارے ایسا کیسا بھارت کا گلا ہے جو ابھی تک نہیں بھرا؟ عجیب صورتحال ہے۔ اور پھر ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر ایسے دلال آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کارنامے، مجلس کے خدمات روز اول سے عوام کے سامنے ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین یہاں سے جیت کر آئے گی، تو آج میں کھل کر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو چاہے آرٹیوں کے لوگ ہوں یا تحصیل کے لوگ ہوں، جو اینٹ بھٹی والوں سے ہر مہینے ہفتہ لیتے ہیں، انشاءاللہ ایک بار مجھے جتاؤ کہ ہفتہ 3 مہینے پہلے ہم لوگوں نے ڈبل کیا ہے نا، ڈبل نہیں 0 کر دوں گا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ سرکاری نوکریاں نہیں ہے، ملازمتیں نہیں ہے، کام نہیں ہے، کاج نہیں ہے۔ ہم خود محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اینٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، کتنی محنت سے یہ کام ہوتا ہے، سرگ لے کر ہم اینٹ بھٹیوں کو چلاتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ لوگ آ کر ہفتہ ہم سے مانگتے ہیں۔ خدا کی قسم جب جیت کرا دوں گا تو یہ ہفتے والوں کو ایسا بناؤں گا آپ کے یہاں پر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور ایک چیز سنا ہو، یہ دلال قریشیوں سے بھی پیسہ لیتا ہو، یہ سنا صحیح بات ہے؟ قریشیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، 1 روپیہ کسی کو مت دو۔ کوئی مانگنے آیا، تمہاری کوئی گاڑی ہوگا تو مجھے فون کرو۔ رکشکوں کی دھمکی دیتا، مسلم علاقے میں رہتا، لعنت ہے تیری زندگی پر۔ بھائی رکشکوں کی
مسلمان ہے بھتہ لیتا ہے، لعنت ہے۔ اگر محنت کرو، مزدوری کرو، مشقت کرو، کماؤ، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ غلط طریقے سے ان کا پیسہ لے رہے ہو؟ اسی لیے میرے بھائی، آج آپ کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے نمائندوں کو چنو، اپنی جماعت کو چنو۔ میں نے پھر کر گھوم گھوم کر آپ کے اس علاقے کا میں نے دورہ کیا ہوں۔ میری ماں نے، میری بہنوں نے اس علاقے میں ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہا کہ بیٹا ہم ووٹ تو تجھے ڈالیں گے، لیکن یہاں پر راستوں کا کام ابھی تک نہیں ہوا۔ نالیاں کھلی ہے، لائٹ کی لائن جو بڑی لائن ہے وہ نیچے سے جا رہی ہے، لائٹ کبھی رہتی ہے کبھی نہیں رہتی ہے۔ پانی کا یہ مسئلہ ہے کہ صاف و شفاف پانی پینے کے لیے نہیں آتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ایک موقع دو، انشاءاللہ تعالی یہ وادے گاؤں، یہ جو وادے گاؤں ہے جہاں پر مسلمانوں کی دلتوں کی اکثریت ہے، اس کو ایسا چمکاؤں گا، ایسا چمکاؤں گا کہ جیسا کرونا کا جو نیا نیا نظر آ رہا ہے ایسا بڑا کروں۔ ارے کام کرنے کی جستجو ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے۔ میرے پیارے بھائی، اگر کام کرنے کی جستجو ہوتی تو یہ سب کام ہوتے، لیکن کوئی ایک کام نہیں ہوا ہے۔ آج میدان میں وہاں پر چار امیدوار ہیں، ووٹوں کی تقسیم ہے، تو یہاں پر تمہارا اپنا بھائی، تمہارا اپنا خادم، تمہارا اپنا بیٹا ہے، جس کی ہر چیز سے آپ لوگ واقف ہے۔ ایک طرف تو بی جے پی ہے تو دوسری طرف کانگریس کا انا ہے۔ کون سا انا جس نے تمہارے ووٹوں کی خیرات کیا اور ووٹ لے کر 2019 حاصل کیا، آمدار بنا، تو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ بی جے پی کو ووٹ ڈالا؟ کون سا انا جو وشال گڑھ پر خاموش رہتا ہے؟ کون سا انا جو مسلم ریلیشن کے لیے کچھ نہیں کہتا؟ کون سا انا جو 5 برس میں کسی ایک سوال کو اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے نہیں اٹھاتا؟ اور یہ سب کو چھوڑیے، وہ انا جو کانگریس کے زخمی غلام انا کو ووٹ دینے کے لیے جے جے کار کر رہے ہیں، کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو؟ کیا ہو گیا تمہاری حمیت کو؟ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ کیا اس انا کو تم لوگ ووٹ دو گے؟ کیا اس کا ساتھ دو گے؟ دیکھے تو کہ آج وہ انا جس نے گستاخ رسول رام گری کو لا کر اپنے پاس رکھا تھا، انا کو کرنا دیں گے؟ میں ان دلت بھائیوں سے کہ تم اس انا کو ووٹ دو گے جس نے بھالے راؤ کے مدد کرنے والوں کو اپنے گھر میں رکھا تھا، اپنے آفس میں رکھا تھا، ایک دلت نوجوان کا مدد کرنے والوں کو رکھا تھا؟ کیا تم اس انا کو ووٹ دو گے جس نے ٹی وی ڈیبیٹ میں آ کر پریس کے سامنے کہا کہ پچھلی مرتبہ یہاں سے لوک سبھا کا امیدوار 80,000 سے جیتا تھا، اس مرتبہ بے ساختہ کہتا ہے کہ یہاں لوک سبھا کے امیدوار کو ناندیڑ کی جنتا 2 لاکھ سے جتائے گی، جو بی جے پی کا ہے؟ جو بات دل میں کی زبان سے آ رہی ہے، ارے غور کرو، ہم کو بی جے پی کی بھی ٹیم کہنے والوں غور کرو۔ آج ایک ہی گھر میں 2 لوگ تھے، ایک بی جے پی کا ہے، ایک کانگریس کا ہے۔ ایسی کیسی محبت ہے، ایسی کیسی محبت ہے؟ اور ہم کو پاس کرا رہا ہے سیکولرزم کا، ہم کو دہائی دینے لگا رہا ہے سیکولرزم کی، جمہوریت کی۔ ارے کم سے کم جس گھر میں RSS کے لوگ ہیں اس گھر میں تو ہونا ہی یہ تھا، اپنوں کو پہچانو، اپنوں کی فکر کرو میرے پیارے مسلمانوں۔ ایک طرف وہ ہے تو دوسری طرف 12ویں تک پڑھا لکھا بھی سامنے، 12ویں پاس بھی ایک
پڑھا لکھا جو مسلمانوں کے درمیان میں آ کر مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پر 60,000 ہے، 63,000 ہے، 62,000 ہے، ان کے اتنے ہیں، ان کے اتنے ہیں، یہ اور دے دیں گے تو ہم جیت جائیں گے۔ احساس کمتری میں مسلمانوں کو ڈالنے کے لیے، کم ہمت کرنے کے لیے کہتا ہے، ارے کم سے کم یادیوں کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتا، پڑھتا تو نظر آتا حلقہ اسمبلی جنوب میں، ساؤتھ دکشن میں جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر جملہ کل ووٹروں کی تعداد 3 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے، اور ان 3 لاکھ سے کچھ زیادہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے جہاں پر آپ کا ووٹ ہے 1 لاکھ کے قریب، آپ لوگ 1 لاکھ کے قریب ہے، لیکن نہیں، جھوٹ پر جھوٹ کہتا جاتا ہے۔ غور کرو، کل تک 4 دن پہلے تک بہت سوکھا سوکھا الیکشن لڑ رہا تھا، بہت سوکھا سوکھا الیکشن لڑ رہا تھا، سمجھ گئے نا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ گیس سلنڈر والا الیکشن کیسا لڑ رہا تھا؟ سوکھا سوکھا الیکشن لڑ رہا تھا، لیکن 4 دن پہلے ایک سہوکار نے گیس سلنڈر میں گیس بھر کر دی تو اس کے بعد میدان میں لے کر پیسے اترا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بازی گاؤں والے تو بڑے ہوشیار ہے، میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ دینا گیس والا تو اس سے بھی لو، وہ کھولی پنجے والا جس نے کراس ووٹنگ کر کر جو بھی لو، اگر کم دے رہا ہے تو زیادہ کی ڈیمانڈ کرو، زیادہ لو، اور کس کو دو؟ اور کس کو دو؟ اس کو اور دو۔ میرے پیارے بھائی، الحمدللہ آج اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، کئی بزرگان دین کی دعائیں ہیں تو کئی مشائخین نے اپنے مریدین کو بلا کر مجلس اتحاد المسلمین کو آپ ہی کی یہاں کے میزبان ہوٹل میں سپورٹ کیا، کئی جماعتوں نے سپورٹ کیا، کئی جماعتوں نے سپورٹ کیا، تو کئی ہمارے اللہ والے بزرگان دین کے چاہنے والوں نے سپورٹ کیا، تو کئی علماء کرام نے آج ہم کو سپورٹ کیا۔ کیوں نہ کریں گے میرے پیارے مسلمانوں؟ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ اور خاص طور سے آپ کے خادم سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، ہر لمحہ آپ کے لیے میں دوڑا ہوں، آپ کی فکر کیا ہوں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ شاہد گواہ ہے اس بات کے کہ آپ کے اس علاقے میں کئی نوجوان بچوں پر 395 کی افرائی ہوئی تھی، کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا، لیکن میں آیا اور ان بچوں کے لیے وکیلوں کی ٹیم کو کھڑا کیا، اور ان ٹیم کو کھڑا کرنے کے بعد شروع سے لے کر اس کیس کو ختم کرنے تک الحمدللہ پیش رہا ہو، ارے واجے گاؤں ہو، مکھیڑ ہو، پورنا ہو کہ ارزا پور ہو کہ سیلون ہو کہ بلولی کا متنیال ہو کہ قلمرونی ہو، میں نے کبھی حلقہ دیکھ کر کوئی کام نہیں کیا ہو، خدا کی قسم میں نے کام کیا ہو تو اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہو، میں نے کام کیا ہو تو رسول اللہ کی امت کے لیے کام کیا ہو، اور یہ کام کرنے کا جذبہ میرا کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور یاد رکھو، آج حالات اور نزاکت کی، آج حالات کو سمجھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ایوانوں میں مردوں کی ضرورت ہے، بھاگنے والوں کی پیٹ دکھانے والوں کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ آج کیا آپ نے نہیں سنا کہ ونچت کے صدر میں پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے ونچت کا صدر
علماء کرام کے خلاف کبھی کچھ کہتا ہے تو کبھی کچھ کہتا ہے. کس کے بارے میں؟ وہ علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہے، وہ علماء کرام جن کے قدموں میں بیٹھ کر، جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر ہم دین کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ علماء کرام جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کے خلاف میں ان کا صدر بولتا ہے ارے ایسی جماعت کی امیدواری کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، لات مار دینا چاہیے تھا اس پارٹی کو، کہ آج ان کے صدر کے بیانات پر بیانات آتے ہیں اور پھر یہ بھی بیان آیا کہ ہم جیتیں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کون کون سی پارٹی ہے، بی جے پی کے بھی ساتھ چلے جا سکتے ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ہنچیت کے پریسنگ کا بیان نہیں آیا کہ ہم بی جے پی کے ساتھ بھی جا سکتے؟ اور سب ایک ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب ایک ہے، سب بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں. صرف اور صرف آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین وہ آپ کے ساتھ میں ہے، وہ آپ کے لیے لڑ رہی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ مجلس کا ساتھ دو. مجلس آپ کی متاع عزیز ہے. 20 تاریخ کے دن جب گھروں سے نکلو گے تو 8 نمبر کا بٹن پتنگ کا ہے، پتنگ کو توڑ دو، مجلس کا ساتھ دو اور یہاں کی ترقیاتی کاموں کے لیے اپنے آپ کو شامل بناؤ. ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ اور ایک بات، بہت مرتبہ اتنے جلسوں میں مجھے سنے ہیں، کل کا آخری جلسہ ہے، ابھی تک تو سن لیے ہیں مجھے، لیکن کل ہندوستان کا شیر، فرقہ پرستوں کے دولہے بھائی اکبرالدین اویسی صاحب اردو گھر پر 2 بجے دہاڑیں گے، دن میں 2 بجے دہاڑیں گے، 2 بجے دن میں آئیں گے. اور آج رات وہ اورنگ آباد سے نکل چکے ہیں، 12 بجے تک ناکے سے انشاءاللہ تعالی ہوتے ہوئے دیکھو ناکا چوراہے سے میزبان ہوٹل پہ قیام کریں گے آج رات میں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.